اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ قائم ٹی وی دیکھنے والے ناظرین، آپ کو رضی شہریار کا سلام ہو، سلام قبول کیجئے۔ ناظرین، آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ قبلہ مولانا کمیل مہدوی صاحب موجود ہیں، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ نہایتی تعلیمی یافتہ، ماسٹرز، دو ماسٹرز، حوزے کے پڑھے ہوئے، نہایتی پرخلوص اور نہایتی بہترین ذاکر، بہترین مجلس پڑھنے والے، آپ سب جانتے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہم ان سے کچھ قبلہ سے سلام دعا کرنا چاہتے ہیں، اور تھوڑے بہت سوالات جو کہ کامن سوالات آپ سب کے ہمارے ہوتے ہیں۔ تو دیکھتے رہیے قائم ٹی وی۔ ہم چلتے ہیں قبلہ کمیل مہدوی صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے توفیق عطا فرمائی ذکر قرآن اور ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے، اور آپ کا شکریہ۔ قائم ٹی وی کے جو نام ہی امام قائم اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف علیہ السلام کے نام سے ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ آپ کو امام زمانہ علیہ السلام کے سائے رحمت میں رکھے، اور ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ کرم آپ پر بتصدق محمد علیہ السلام جاری و ساری رہے۔ بہت شکریہ۔ یقیناً بے انتہا بہت مہذبانہ گفتگو کرتے ہیں آپ ماشاءاللہ سے۔ قبلہ چند ایک سوالات ہیں ہمارے۔ پہلے تو آپ اپنا تعارف بتائیے کہ ماشاءاللہ آپ نے ماسٹرز کیے ہوئے ہیں، آپ نے حوزے سے پڑھا ہوا ہے، چھوٹا سا اپنا کوئی تعارف آپ پیش کرنا چاہیں پلیز۔ جی دیکھیں، تعارف تو یہ ہے کہ بس ذاکر امام حسین، بے شک یہ سب تو سے بڑا اصل تعارف تو یہی ہے۔ بے شک علیہ الصلوۃ والسلام وہ قبول فرما لیں تو بس یہی بڑی بات ہے کہ ان کے قدموں کی کہیں پہ کسی جگہ خاک کے ذرے بن جائیں تو سعادت ہے بس۔ ویسے سلسلہ یہ ہے کہ چونکہ والد صاحب مولانا حجت الاسلام والمسلمین علی رضا مہدوی صاحب، ان کی کراچی میں اسلامک اسٹڈیز کی اکیڈمی ہے، اور 1992 سے انہوں نے قائم کی قرآن و عزت اکیڈمی۔ وہیں سے ہم نے تعلیم شروع کی تھی اپنی۔ ہم نے اس کو تقریباً جوائن کیا تھا 98 میں، اور تقریباً 7 سال وہاں سے پڑھنے کے بعد اسی دوران ہم نے اپنا ماسٹرز بھی کیا تھا کراچی یونیورسٹی سے، ماسٹرز اکنامکس، اور اس کے بعد پھر ہم قم چلے گئے تھے۔ تو قم میں سعادت رہی، چند سال وہاں پر گزارے، اور جو وہاں سے فیض حاصل ہو سکا، بہرحال اس قابل تو ہم نہیں سمجھتے اپنے آپ کو، لیکن جتنا جیسے فیض حاصل ہو سکا وہاں سے حاصل کیا۔ پھر کچھ عرصہ نجف بھی رہے مولا علی الاسلام کے در کے فقیر بن کر، اور پھر ایک سعادت یہ بھی ملی کہ اسی دوران جب ہم قم میں تھے تو ہم نے ماسٹرز مزید کیے پاکستان کی کچھ اور یونیورسٹیز سے۔ عربک میں ماسٹرز کیا، اسلامی اسٹڈیز میں ماسٹرز کیا، پھر حوض علمیہ قم سے بھی کچھ سعادت ملی کہ کچھ وہاں سے حاصل کر سکیں۔ بہرحال یہ سلسلہ اس طرح جاری ساری رہا، اور ابھی بھی جاری ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بس اتنا مجھے آیت اللہ خوئی صاحب کا جملہ یاد آتا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ وہ تو مرجع تقلید تھے، بڑا عظیم مقام ہے ان کا، تو وہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں اتنے علمی مراحل کو طے کرنے کے بعد؟ تو وہ جو انہوں نے کہا، میں انہی سے سیکھتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ایک منزل وہ آ جاتی ہے کہ انسان اس منزل پر آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بس میں اتنا جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ تو ابھی صورتحال بس یہی ہے کہ بس میں یہ الحمدللہ اتنا جانتے ہیں کہ ابھی نہیں جانتے، تو انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے۔ جی قبلہ، آپ پوری دنیا میں ماشاءاللہ سے گھوم رہے ہیں، دنیا کے کونے کونے میں جا رہے ہیں، تو آپ ہم لوگ چونکہ ویسٹ میں ہیں، تو آپ نے عزاداری کو کس طرح پایا؟ یہاں پر کیسا پایا عزاداری؟ یہاں پر جو مومنین ہیں واقعاً لائق تحسین ہے کہ جس انداز سے ویسٹ میں ان معاملات کے باوجود بھی کہ دیکھیں یہاں پر اوبیسلی آپ نے ہر کام خود کرنا ہوتا ہے، لیبر اس طرح سے اویلیبل نہیں ہوتی جیسے پاکستان میں اویلیبل ہے، تو اس طرح سے عزاداری کو قائم دائم رکھنا، جگہ کا اہتمام بھی کرنا، پھر کھانا بھی یہاں خود پکانا ہے اپنے نیاز کے لیے، خود ہی سرو کرنا ہے، خود ہی اٹھانا ہے، خود ہی صفائی کرنی ہے، ان تمام معاملات کے ہوتے ہوئے بھی جس طرح کا ڈیڈیکیشن ہے وہ بے مثال ہے۔ بہت زیادہ ماشاءاللہ مومنین یہاں پر مجلسوں میں تشریف بھی لاتے ہیں۔ ابھی مجلس جو ہو رہی تھی تو میں یہاں کہہ رہا تھا کہ حساب سے کہ رات کے اس وقت 12 بجے
ویک ڈے میں اتنے مومنین کا کتنے مومنین تھے کینیڈا میں شرکت کرنا مجلس میں, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہاں کا جو لائف سٹائل ہے کہ یوزولی ویک ڈیز میں مومنین کے لیے اور کسی بھی کے لیے بڑا نکلنا مشکل ہوتا ہے. ویکینڈ پر بعض جگہوں پہ تو صورتحال ہوگی نا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ امام زمان السلام بھی آئیں تو ویکینڈ پر آئیں تاکہ ہم ویکینڈ پر ہی امام کو لبیک کہہ سکیں. تو بہرحال کیا کیا جائے, زندگی کا طرز یہ بن چکا ہے. لیکن ویک ڈیز میں اتنے مومنین کا شریک ہونا, اتنا اہتمام ہونا, یہ بہت بڑی بات ہے, سعادت ہے الحمدللہ. تو قبلہ کوئی خاص آپ نے کوئی ڈفرینس دیکھا جو کہ پاکستان, ہندوستان اور جو مختلف جگہوں پہ اور یہاں پر ویسٹ میں بہت کوئی خاص کمپیریزن اگر آپ کر کے بتائیں کچھ؟ دیکھیں پاکستان ہندوستان میں ظاہر ہے کہ اجتماعات بہت زیادہ وسیع ہیں وہاں پر, وہاں کی آبادی کے اعتبار سے بھی اور وہاں کی زندگی کے طریقہ کار کے اعتبار سے بھی. لیکن جذبہ میں نے ویسا ہی دیکھا ہے, جذبے میں کوئی فرق نہیں ہے, جذبہ اسی طرح سے ہے. اور بلکہ میں نے جیسے کہا نا کہ پاکستان میں وہاں پر بہت مرتبہ بہت سے امور ہوتے ہیں کہ جو ہم دوسروں کے سپرد بھی کر دیتے ہیں وہاں کے آسانیوں اور وہاں کی وجوہات کی وجہ سے کہ سارے کام ایک انسان اتنے بڑے لیول پہ نہیں کر سکتا تو ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں, اور اسی طرح ہونا چاہیے. پاکستان کی عزاداری اور خاص طور پر کراچی کی عزاداری کی تو کیا ہی بات ہے. میں سمجھتا ہوں دنیا میں اردو عزاداری کا مرکز ہے کراچی, اس میں شاید کوئی شک نہیں ہے, اس لیے کہ تمام تر ہمیشہ سے جو خطبہ ہیں اس مقام کے, جو چاہے وہ علامہ رشید ترابی صاحب علی اللہ مقامہ ہوں, علامہ طالب جوہری صاحب علی اللہ مقامہ ہوں, سید العلماء حضرت علامہ سید علی نقی نقن صاحب علی اللہ مقامہ ہوں, پھر تشریف لاتے تھے حجت الاسلام سید ذیشان جوادی صاحب علی اللہ مقامہ ہوں, اور مولانا سید فیروز عابدی صاحب علی اللہ مقامہ ہوں. تو یہ سارے بہت سے تھے جو ہندوستان سے تشریف لاتے تھے پاکستان پڑھنے کے لیے. مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب علی اللہ مقامہ ہوں. تو ایک ہمیشہ سے طریقہ رہا ہندوستان کے بھی علماء کا کہ انہوں نے بھی چاہا کہ کراچی میں ضرور پڑھیں وہ. تو کراچی تو بین الاقوامی طور پر اردو عزاداری کا مرکز ہے ہم سمجھتے ہیں. باقی کربلا اور نجف اشرف اور جو وہاں جو عزاداری ہے مشہد مقدس ظاہر ہے وہاں مولا کے حرم ہے, وہ انکمپیریبل ہے, کسی سے کمپیئر آپ نہیں کر سکتے, کوئی مقایسہ نہیں. لیکن اس کے علاوہ جو شہر ہیں ان میں سمجھتا ہوں شاید کراچی بہت خاص الخاص ممتاز حیثیت رکھتا ہے. اور لیکن جب یہاں کراچی کے اور پنجاب کے اور ہندوستان کے مومنین تشریف لائے, چاہے کینیڈا ہوں یو کے ہوں, تو انہوں نے اسی عزاداری کو یہاں پر بھی اسی جذبے کے ساتھ منانے کی کوشش کی, اور اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ بہت حد تک وہ کامیاب و کامران رہے کہ وہ نئی نسل کو یہاں کے تمام تر سمجھ لیجئے کہ خرافات اور شیطانی معاملات اور سارے جو معاشرے کے معاملات ہیں یہاں پر ان سے بچاتے ہوئے. امام حسین کا نام ہی بچا سکتا ہے, اس لیے کہ حسین کا نام ہدایت کا چراغ ہے, نجات کی کشتی ہے. تو جب آپ امام حسین السلام کے نام پر فرش بچھائیں گے اور وہاں پر اپنی یوتھ کو جمع کریں گے تو وہی ہے کہ جو انہیں تمام تر ان میں نے جو کہا کہ معصیتوں سے اور گناہوں سے اور خرافات سے بچاتے ہوئے راہ مستقیم پر رکھتے ہوئے امام حسین تک پہنچائے گا انشاءاللہ. بے شک انشاءاللہ, ماشاءاللہ. اچھا قبلہ آپ یہاں کی یوتھ کے لیے کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ یہاں کی یوتھ میں چونکہ یہاں پر جو بچے ہیں وہ زیادہ تر انگلش زیادہ اچھی سمجھتے ہیں بنسبت اردو کے. ظاہر والدین تو کوشش کرتے ہیں کہ اردو سکھائیں اور بہت اچھی دوسروں کے مقابلے میں بول لیتے ہیں. تو اس یوتھ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہماری مجلسوں میں بہت ہی مخصوص ورڈنگ ہوتی ہے اردو کی, ایسی خالص اردو پڑھی جاتی ہے, بولی جاتی ہے. تو اس حوالے سے کچھ آپ کہنا چاہیں گے پلیز؟ بہرحال اسی لیے ہم ذاتی طور پر تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آسان اردو میں بات کریں تاکہ یوتھ بھی سمجھ سکے. لیکن میں ان کی بھی مجبوریوں کو, معاملات کو سمجھتا ہوں کہ ان کا جو پورا تعلیم کا سلسلہ رہتا ہے وہ انگریزی میں رہتا ہے, تو ان کی فرسٹ لینگویج انگلش ہوتی ہے, وہ خواب انگریزی میں دیکھتے ہیں. تو جب انگریزی میں جو خواب دیکھے گا ظاہر ہے وہ انگریزی ہی زیادہ بہتر سمجھ سکتا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے میرے خیال میں کہ اگر انگلش میں انہیں وہ کانٹینٹ دیا جائے فضائل اہل بیت علیہ السلام کا, مصائب اہل بیت علیہ السلام کا, معارف کا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انگلش کو بھی ویلکم کرنا چاہیے, اس لیے کہ ایک یا دو جنریشنز بعد بہرحال اس نے انگلش میں آگے سلسلے کو جانا ہے. آپ ہمیشہ اس کو اردو میں نہیں روک کے رکھ سکتے. جو ینگ جنریشن ہے بھی وہ آدھی انگلش آدھی اردو کسی حد تک سمجھ لیتے ہیں. وہ انگلش تو پوری سمجھتے ہیں لیکن اردو کسی حد تک. اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ آگے جا کر عزاداری میں ابھی جو تھوڑا 50-50 چل رہا ہے معاملہ, لیکن آگے ایک جنریشن دوسری جنریشن میں تو وہ انگلش میں ہی جانا ہے اس نے. ایونچولی شاید ایسا ہی ہونا ہے. پھر بہت لوگ مائگریٹ کریں گے, وہ اردو میں باقی رکھیں گے, لیکن وہ جو جنریشن ہوگی وہ انگلش میں چلی جائے گی. پھر تو انگلش میں یوتھ کے لیے ایک ریکویسٹ ہے اور جو پیرنٹس کے لیے بھی ہے, وہ یہ ہے کہ یقیناً قرآن کی آیت بھی ہے کہ فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ, کہ تم میں سے ہر گروہ میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا
گروہ کچھ ایسے افراد کیوں نہیں نکلتے کہ وہ جائیں اور دین کی گہری معلوم یا تفقہ فی الدین کا لفظ ہے قرآن میں کہ دین کی گہرائی کو سمجھ کے فقہ دین کو سمجھ کے اصول و فروع کو سمجھ کے وہ آئیں اور پھر اپنی قوم میں تبلیغ کریں. تو میرے خیال میں اسے یوتھ کو یہاں پر جیسے کہ وہ کیریئرز اپنے بناتے ہیں, آئی ٹی میں بناتے ہیں, میڈیکل میں بناتے ہیں, سوشل سائنسز میں بناتے ہیں, میرے خیال میں یہ بھی ایک کیریئر, میں ان کی زبان میں استعمال کر رہا ہوں یہ لفظ کہ یہ بھی ایک کیریئر ہے کہ وہ جائیں نجف اشرف جائیں, قم المقدسہ جائیں اور پڑھ کر, اب تو آن لائن بھی بہت کچھ اویلیبل ہے, وہ اپنی زبان میں ہم کس طرح کی بھی انگلش بول رہے ہیں نا, دیکھیں ذاتی طور پر میں الحمدللہ بول لیتا ہوں, بات کر لیتا ہوں انگلش میں, لیکن جو ان کا ایکسنٹ ہے یا ان کا جو انداز ہے شاید وہ میں نہیں اپنا سکتا. تو یہ جو یہاں کے بورن باٹ اپ ہیں وہ وہاں جائیں, وہاں پڑھیں اور ماشاءاللہ جا بھی رہے ہیں اب, اور وہاں سے جب وہ واپس پلٹیں تو پھر وہ اپنے انداز میں فضائل مولا علی کو سنائیں, اپنے انداز میں خیبر و خندق سنائیں, کیوں نہ, کیونکہ دیکھیں ان کا جو انداز ہوگا وہ یہاں کے انداز سے ملتا جلتا اس طرح سے سنکرونائزڈ ہوگا کہ وہ یوتھ ان سے زیادہ کنیکٹڈ فیل کریں گے اپنے آپ کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ ایک وقت آئے گا کہ انگریزی میں بھی کوئی انیس آئے گا, انگریزی میں بھی کوئی دبیر آئے گا انشاءاللہ. لیکن یہ ایک ارتقا ہے, کسی نہ کسی جنریشن میں 2-3 جنریشنز بعد 5 جنریشنز بعد ایک زبان ایک مقام پر پہنچتی ہے تو پھر اس میں کوئی نہ کوئی ایسا شاعر بھی آئے گا. تو انگریزی میں شاعری کی بھی ضرورت ہے, نوحوں کی بھی ضرورت ہے, مرثیوں کی بھی, جو ان کے اپنے انداز کی شاعری ہے اس میں ضرورت ہے, اور خطابت کی بھی ضرورت ہے. ہمارے پاس 2-3 خطبہ ہیں انگریزی میں کہ جو کسی حد تک معروف ہیں, لیکن ہمیں اور ضرورت ہے تاکہ وہ انٹرنیشنل لیول پر امام حسین السلام کا میسج پہنچا سکیں. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, کتنی اچھی لفاظی سے آپ نے نوازا ہے ماشاءاللہ. اور حقیقت ہے قبلہ, ہمارا جیسے کہ آپ نے یہ جواب دیا یوتھ کے بارے میں, تو اسی کے سلسلے کا اگلا کوشچن ہمارا یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سوشل میڈیا کا دور ہے آج کل سوشل میڈیا کے بغیر اب کچھ بھی نہیں ہے. ہر چیز یعنی کہ نیوز اتنی فاسٹ ہو گئی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے, اور یہاں بچے ہر وقت سوشل میڈیا میں ہوتے ہیں, ہر قسم کے کنٹینٹ موجود ہیں سوشل میڈیا پہ. اے آئی کا بھی دور ہے, اے آئی سے بھی بچے مستفید ہو رہے ہیں. تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں یہ اس یوتھ کے بارے میں؟ دیکھیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ٹیکنالوجی آئے وہ امام حسین السلام کے میسج کو آگے بڑھانے ہی میں مددگار ہوتی ہے. اس سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے, بلکہ اس کو ویلکم کرنا چاہیے. اس کا ہمیں یوز کرنے کا طریقہ آنا چاہیے, اس کو ہم کیسے مثبت انداز سے استعمال کر سکتے ہیں. ایک حدیث ہے کہ جب حضرت حجت علیہ السلام تشریف لائیں گے اس وقت تک جتنا بھی علم ہوگا انسانیت کے پاس, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس ظہور کے زمانے تک, وہ ہوگا 2 حرفوں پر. علم کے 27 حروف ہیں امام نے فرمایا, یعنی 27 درجات آپ سمجھ لیں. 2 درجے ابھی انسانوں کو پتہ چلے ہوں گے, ابھی تک 2 درجے وہ بھی پتہ نہیں چلے, اس لیے کہ ظہور ابھی نہیں ہوا. جب ظہور ہوگا تو 2 درجوں تک بات پہنچے گی. یعنی جتنا اس وقت آئی ٹی ہے, جس وقت اے آئی ہے, آگے اور کیا کچھ آنے والا ہے, یہ سب ہوتے 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 اسپیس سائنسز ہے وغیرہ وغیرہ, یہ 2 حرف ہوں گے علم کے. 25 حرف فرزند زہرا حضرت حجت ظاہر کریں گے انسانوں پر. تو اس وقت علم کی کیا کیفیت ہوگی. تو ہم تو علم کے در کے بھکاری اور فقیر ہیں, باب مدینۃ العلم کے ماننے والے ہیں. تو ہمیں تو علم سے کسی بھی صورت نہیں گھبرانا چاہیے, بلکہ تشویق کرنی چاہیے. یقیناً اے آئی میں آگے جائیں بچے, اس میں اپنا رول ادا کریں اور کر بھی رہیں ماشاءاللہ سے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر ٹیکنالوجی جو مثبت انداز میں یوز ہو وہ کربلا اور امام حسین کے میسج کو آگے ہی پہنچائے گی. اس لیے کہ آپ 40 کو دیکھ لیں, اس وقت 40 اس وقت دنیا میں کہاں کون 40 کو نہیں جانتا. حتیٰ یہ کہ آپ کہیں کسی امیگریشن میں بھی جائیں, وہ آفیسر آپ سے پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, آپ کہیں عراق, کہتے ہیں کیوں, کہتے ہیں 40. آپ خالی اتنا کہتے ہیں. ابھی میرے ساتھ بھی تجربہ رہا کہ انہوں نے پوچھا کہ جناب آپ کیوں جا رہے ہیں یہاں پر, میں نے کہا کمیموریشن آف 40. تو سمجھ گئے, ان کو مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ 40 کا مطلب کیا, اس لیے کہ اب 40 ساری دنیا جانتی ہے. تو یہ اسی ٹیکنالوجی کا نتیجہ ہے کہ آہستہ آہستہ اب ساری دنیا میں بات پہنچ رہی ہے. تو الحمدللہ اسی میں اپنا مثبت کردار ادا کرتے رہیں. یہ 2 دھاری تلوار کی طرح ہے, منفی بھی ہو سکتا ہے, بالکل منفی بھی ہو سکتا ہے, شیطانی راہ پر بھی کوئی جا سکتا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے بچا کے رکھے. لیکن مثبت استعمال کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کے خادمین میں آپ کا نام آ سکتا ہے اگر آپ اسے مثبت استعمال کریں تو. ماشاء اللہ. قبلہ, ایک جیسے کہ آپ ماشاء اللہ ہر جگہ آپ جا کے مجلسیں پڑھ رہے ہیں, تو آپ کی ماشاء اللہ سے مقبولیت بھی بہت زیادہ ہے, اور سوشل میڈیا پہ بھی آپ ہیں. تو آپ کو سوشل میڈیا اور
یہ جیسے کہ مجلسیں پڑھنے میں، اس میں آپ کو کیا کچھ فرق نظر آ رہا ہے؟ جی دیکھیں، سوشل میڈیا پر جب آپ کلپ سنتے ہیں تو معلومات تو ملتی ہیں، لیکن جو فرش عزا کا ثواب ہے وہ تو فرش عزا پر ہے. میں یہی سننا چاہ رہا تھا، میں آپ سے یہی سننا چاہ رہا تھا کہ لوگ گھر بیٹھ کے دیکھ لیتے ہیں مجلس، کچھ لوگ گھر کہتے ہیں کہ ارے بھائی وہاں کیا جائیں، مجلس تو وہی آ رہی ہے، ہم وہاں بیٹھ کے سنیں. تو اس کی فضیلت کچھ وہ تھوڑا سا آپ اس کا وضاحت کر دیجئے تاکہ یہاں پر جو لوگ ہیں کچھ تھوڑی سی ان کے اندر شعور پیدا ہو اور کوشش کریں کہ فرش عزا پہ انشاءاللہ مومنین آتے بھی ہیں اور مزید آتے رہیں گے. فرش پر تو دیکھیں اہل بیت فرش پر آتے ہیں، چاہے فرش عزا ہے. حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی سلام اللہ علیہ فرش عزا پہ تشریف لاتی ہیں. تو آپ اپنے آپ کو جب فرش عزا پر پہنچاتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ان سے جوڑ لیتے ہیں، متصل کر لیتے ہیں. تو یقیناً اگر کسی کے پاس وقت نہ ہو کسی وجہ سے، بعض مومنین ہوتے ہیں بہت دور رہتے ہیں علاقوں میں، بعض مریض ہوتے ہیں، بعض کسی وجہ سے خاص کوئی مجبوری ہوتی ہے، تو یقیناً سوشل میڈیا سے وہ سنیں اور ان کو نیت کا مولا ان کو اجر دیں گے. لیکن یہ روٹین بن جانا، باقی سال میں تو چلیں ٹھیک ہے، کلپس سن لیتے ہیں آپ، تقاریر سن لیتے ہیں، لیکن جہاں ایام عزا آئیں یا حتیٰ سال بھر میں کہیں بھی مولا کی ولادت کا جشن آئے یا شہادت کی مجلس آئے آئمہ علیہ السلام کی، تو وہاں آپ اپنے آپ کو فرش پہ پہنچائیں. اور میں والدین سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنی زندگی کے لائف سٹائل کو ذرا اس طرح سے رکھیں کہ تجربے کی بات ہے جو ویسٹ کے لیے آپ نے پوچھا تھا، جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو مستقل اس طرح سے رکھا کہ وہ فرش پر لاتے رہے اپنے بچوں کو، اور یہ عمل ایک دو دفعہ نہیں کیا انہوں نے، 10 12 15 سال تک اس عمل کو جاری رکھا ویسٹ میں رہتے ہوئے، آج انہی کے بچے صف ماتم میں کھڑے ہو کر یا حسین کہہ رہے ہیں. تو یہ ایک وہ بات ہے کہ جس پر پریکٹس کر چکے ہیں آلریڈی جو ہے نا، ٹرسٹڈ ہے یہ طریقہ. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں، یعنی باقی چیزیں تو اپنے ساتھ آتی ہیں، یہ کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں. سے میری مراد یہ ہے کہ الگ سے آپ کو کچھ اور نیا تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں. جو تجربہ آلریڈی ہے وہ کیا ہے، آزاداری کے لیے نا ہیوملٹی پیدا کرتے ہیں بچے کے دل میں. آزاداری کے لیے خاضع و خاشع ہو، یعنی کیا، اسے عزاداروں کی جوتیاں سیدھی کرتے ہوئے کوئی ہچکچاہٹ نہ ہو، اسے صف ماتم میں یا حسین کہتے ہوئے کوئی شرم ہچکچاہٹ نہ ہو، اسے یا علی کہتے ہوئے اس کو کوئی پریشانی نہ ہو، کہے یا علی، کہے یا حسین. عزاداروں کی جوتیاں سیدھی کرے، نیاز تقسیم کرے، فرش عزا پر جو ہے نا دسترخوان بچھائے، بعد میں جو ہے وہ پلیٹس کو اٹھا لے. یہ جو طریقہ ہے نا، آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں. یہ جو امام حسین کی وہ خدمت کر رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں امام حسین آپ کے بچے کو ایسے چھوڑ دیں گے کیا؟ سبحان اللہ، سبحان کیسے چھوڑیں گے؟ اس کو جاری رکھیں انشاءاللہ، فرش پر آ کر اس کو جاری رکھیں. قبلہ، آپ نہایتی شائستہ گفتگو، بہت خوبصورت انداز میں قبلہ نے سارے ہمارے مومنین کے جو سوالات تھے ان کے جوابات دیے ہیں ماشاءاللہ سے، اور ہم نہایتی ممنون و مشکور ہیں آپ کے قائم ٹی وی کی جانب سے. قبلہ، آخری سوال یہ ہے کہ قائم ٹی وی کئی عرصے سے 8-10 سال سے تو میں ساتھ میں ہوں، اور کوشش کرتے ہیں کہ کربلا سے اور نجف سے لائیو کوریج بھی دی جائے. عاشور پہ بھی لائیو ہوتی ہے، اس وقت بھی لائیو کوریج مسلسل چل رہی ہے، اور پاکستان کے تمام جلوس دنیا بھر میں، یعنی کہ انگلینڈ میں بھی اگر کوئی جلوس ہو رہا ہے تو اس کی بھی کوریج آپ قائم پہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے. قائم ٹی وی کوشش کرتا ہے کہ اپنے مومنین مومنات جو گھر بیٹھے ہیں، جو نہیں جا سکتے، ان کی اسی طرح سے خدمت کی جائے. تو اس حوالے سے قائم ٹی وی کے حوالے سے آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہم بجا لاتے ہیں، اور قائم ٹی وی کے جتنے بھی اراکین ہیں وہ بھی یقیناً شکر گزار ہوں گے مولا کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی ہے، اپنی خدمت کے لیے چنا ہے. منتخب بندوں کو وہ چنتے ہیں، ہر ایک کو تو وہ چنتے نہیں، کچھ خاص ایسا تھا کسی میں کہ اسے چنا گیا. تو آپ تبلیغ کا ایک ذریعہ بن رہے ہیں آگے مومنین کو پہنچانے کے لیے. قرآن کریم میں ایک آیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم خالی تمہارے اعمال کو نہیں لکھتے، ہم لکھتے ہیں ما قدموا، جو تم جو ہے نا بیچ کر آئے ہو، اعمال کو، و آثارہم، اس کے آثار کو بھی لکھتے ہیں، اعمال کے آثار کو بھی لکھتے ہیں ہم. اچھا، آثار کو لکھتے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ آثار یعنی آپ نے ایک عمل کیا، ابھی ایک انٹرویو ہو رہا ہے، یہ ایک عمل ہے، لیکن اس عمل کے بہت زیادہ آثار آگے ہو سکتے ہیں. کسی کو فرض کیجئے کہ ابھی ہم نے بات کی تھی کہ یہاں سے کسی کو اپنا کیریئر بنانا چاہیے، وہ جائے قم، نجف. بالکل، اللہ کرے کہ کسی جوان نے یہ سنا، اس کے دل پر ایک اثر ہوا، اس نے سوچا، اپنے ماں باپ سے بات کی، یہ گفتگو اس کے لیے ایک مقدمہ بن گئی. سبحان اللہ. تو اب وہ جو وہاں پر پہنچا، انہوں نے جو تعلیم حاصل کی، اس کے بعد جب وہ واپس پلٹے، انہوں نے جتنی تبلیغ کی، ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، بالکل، لیکن
اللہ اپنے علم سے فرشتوں کو حکم دے رہا ہے کہ اسے لکھتے جاؤ ان کے نامہ اعمال میں بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ یہ گفتگو تھی کہ جس کے آثار آگے پہنچے. سبحان اللہ. اس طرح سے قائم ٹی وی کے آپ لائیو نشریات کر رہے ہیں، کربلا سے، نجف سے جلوس دکھا رہے ہیں، مجالس دکھا رہے ہیں، اللہ جانے کس کس کے دل پہ کیا کیا اچھے اثرات ہوتے ہوں گے. کوئی نماز شروع کر دیتا ہوگا کسی مجلس کو سن کے، کوئی مستور حجاب شروع کر دیتی ہوں گی، کوئی غیبت چھوڑ دیتا ہوگا، کوئی رزق حرام چھوڑ دیتا ہوگا. تو یہ جو بے شمار آثار ہے نا، انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو ملتا چلا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ قائم ٹی وی کے میں تمام اراکین کو، اور بھی جتنے بھی جو چینلز ہیں اس وقت جو خدمات انجام دے رہے ہیں سوشل میڈیا پر، ہمارے اور بھی چینلز ہیں جو کینیڈا سے چلتے ہیں اور بھی یو کے وغیرہ سے چلتے ہیں، ان سب کے لیے یہ بات سب کے لیے کہ جتنی بھی خدمات جو بھی کوئی انجام دے رہا ہے اس کے جو آثار ہیں نا وہ اس کی نسلوں میں آئیں گے. تو آپ اپنے اس کام میں کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ اچھا فرض کیے کبھی ہوتا ہے کوئی ویڈیو ہے اس کے 100 ویوز ہیں، خالی 200 ویوز ہیں، آپ کہتے ہیں یار یہ 200 لوگ ہم تو چاہ رہے تھے کہ اس کو 2000 لوگ دیکھیں، 2 لاکھ لوگ دیکھیں. ہو سکتا ہے ان 200 میں سے کوئی ایک ایسا ہے جس نے اپنی زندگی میں اس کو ایسا فالو کیا ہے کہ وہ جو آثار ہیں وہ آپ کی جو ہے نا جنریشنز میں اور آپ کے نامہ اعمال میں ہمیشہ کے لیے رکھے جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کو آپ اطمینان سے رکھیں. میری بہت ساری دعائیں، بہت ساری نیک تمنائیں قائم ٹی وی کے ساتھ، ان کے تمام والنٹیئرز کے ساتھ اور تمام ناظرین کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ ایک بار پھر. ہم نہایتی ممنون و مشکور ہیں. نہایتی خوبصورت گفتگو شائستگی کے ساتھ قبلہ نے تمام جوابات دیے. میں رضی شہریار قائم ٹی وی کی جانب سے قبلہ کمیل مہدوی صاحب کا بہت ہی ممنون و مشکور ہوں، اور ہماری دعا ہے مولا اپنی حفظ و امان میں رکھیں اور اسی طرح عزاداری و قائم و دائم رکھیں، اور اسی طرح قبلہ ہمارے درمیان کینیڈا میں آتے جاتے رہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ. قائم کے دم سے آج بھی قائم ہے کربلا.